السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے بخیر ہوں گے آپ حضرات۔ ماشاءاللہ موسم بہت سازگار ہے اور بہت بارش ہو رہی ہے، اور کل بتاریخ 3 جون کو بہت زبردست کے طوفان رہی اور آندھی جھاٹا ایک دم زبردست رہا ماشاءاللہ۔ لیکن اللہ ایسے آندھی سے بچائے، لیکن جس حال میں اللہ رکھے وہ ہر حال بہتر ہے۔ بڑی آج ہم اکیلے دیکھیے مدرسے کا حالات میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت یہ چمن میں بلبلان تعلیم علوم نبویہ کے خوبصورت پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، تمام بچوں کی چکا چوندی سے مدرسہ کتنا خوشگوار لگتا ہے، اور جب بچے چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مدرسہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے۔ اور ابھی اس وقت میں تنہا بالکل مانیے محتمم کے ساتھ، مفتی نعمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے افسوس کر رہے ہیں، اور ہم لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ واقعتاً مدرسے کی زینت بچے اور بچیاں ہوا کرتے ہیں، اور تنہا بیٹھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یتیم ہو گیا ہوں۔ واقعتاً اللہ ہر مدرسے کو سرسبز شاداب رکھے۔ اور ابھی ہم لوگ بالکل خالصان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں وہ ایک ہی چلیے جڑیں آپ حضرات اور کچھ باتیں کی جائے، اور آپ حضرات سے کچھ گفتگو ہو جاؤں۔ ڈال دیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کمنٹ کریں آپ حضرات، اور کچھ دیر ہم سوچے پرسوں جانور لے لیتے، بات چیت بھی ہو۔ پرسوں ہاٹ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو ہم بھیج دیں گے بھی۔ ماشاء اللہ ایک بھائی نے تو اسٹار بھیج دیا، بھائی اللہ قبول فرمائے۔ واہ 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 واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایسے دوست ہوتے ہیں بھائی۔ اے ہائے ہائے ہائے، شہباز راہی صاحب، اے ہائے، ہند و بنگال کے شاعر جناب شہباز راہی صاحب، واہ واہ واہ، اللہ خوش رکھے۔ واہ رضوان بھائی، بہت بہت شکریہ میرے بھائی، بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام کی دعائیں اور آپ تمام کی بیداری یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے رضوان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ چہرہ دیکھیے مفتی صاحب کا کتنا سوکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ لگ رہا ہے کہ ساری خوشیاں چھینی جا چکی ہیں۔ وہ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مدرسے میں 200 بچے ہوں اور 200-300 بچیاں ہوں، اور جن کی سرپرستی 2-4 مہینے کریں، اور وہ اچانک غائب ہو جائے، واقعتاً بڑی یہ ہوتی ہے، اور ماحول پانا ویسا بہت مشکل سا ہو جاتا ہے۔ جی ظہور جمال صاحب ماشاءاللہ، ابھی آپ کا کمنٹ پڑھ رہا تھا، مفتی صاحب کو میں نے بتایا کہ یہ ظہور جمال صاحب میرے لیے یہ بہترین مطلب حسن رکھتے ہیں، اور انہوں نے آپ کی گاڑی آئی تو انہوں نے کہا کہ مولوی فیاض صاحب آپ کو بھی گاڑی کی ضرورت ہے۔ وہی چیز سن کر کے اور پڑھ کر کے مفتی صاحب مسکرا رہے تھے۔ مفتی صاحب یہی الفاظ بولے کہ ارے بھائی یہ گاڑی ہماری سب کی ہے۔ تو مٹھائی، ارے مدثر بھائی آپ ام القریٰ سنگھار مونی سے ڈائریکٹ راستہ پکڑیں اور دارالعلوم صدیق نگر آئیے، انشاءاللہ یہ شیخ ہے، میں ہوں، اور انشاءاللہ جس ہوٹل میں چاہے وہاں چلیں گے انشاءاللہ۔ جی ظہور بھائی بہت بڑھیا، الحمدللہ بہت بڑھیا۔ اور میری خواہش بن رہی تھی، بہت دنوں سے سوچ بھی رہا تھا کہ آپ تمام محبین دوست احباب سے بات ہو۔ جی ارشد بھائی، معصوم بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، معصوم صاحب کیسے ہیں میرے بھائی؟ ارے کبھی کبھی کم سے کم
हरवा को छोड़ करके सिद्दीक नगर आइए भाई। और सब फरमाएं कैसे हैं आप हज़रात। चलिए कुछ देर मुफ्ती साहब से भी आप उनके लबो लबाब बातचीत, उसकी हुस्न पुरंदामी, खूबसूरत लहजा, शानदार तकल्लुम और गुफ्तार के गाज़ी हैं माशाअल्लाह। और आप तमाम हज़रात जानते भी हैं। और मुफ्ती साहब को मेरा सलाम बोल देंगे नहीं, इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तरीके से आपकी सलाम को बिल्कुल लगे हाथों पेश करवा देता हूँ मेरे भाई। मैं पहुँचाऊँगा क्या, मुफ्ती साहब देख रहे हैं, शहबाज राही साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपके याद आवरी का। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब, हाँ मासूम भाई हैं हरवा वाले, और जहूर जमाल साहब एक ज़माने में शायर हुआ करते थे, शायरी करते थे। मौलाना मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब के मदरसे में रहते थे। जी जी जी। कंजुल उलूम गरैया। और यहाँ पर अली हमजा, ये हमारे सोनापुर के हैं। और ये तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। और कारी नियाज़ साहब झमटा वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह। और तमाम सबको सलाम अर्ज है। बाकी ये है कि अभी इस वक्त छुट्टी है और कोई बच्चे नहीं हैं, न बच्चियां हैं। बड़े अफसोस है और गम के साथ हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला बकरीद के बाद फिर उस खुशी को दोबारा शामिल हाल फरमा दे। और जिस वक्त की 500 बच्चे और बच्चियां रहते हैं यहाँ पे, वाकई में फूल खिलता लगता है, पूरा चमक दमक रहता है और फूल की तरह खिलता हुआ नज़र आता है। मगर इस वक्त में बच्चे नहीं हैं, अफसोस है। दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी बकरीद अच्छी से गुजरे और सबको खुशियाँ हो और तमाम लोग खुशियों के साथ बकरीद का दिन गुजारे और सबके लिए पूरा अमन का माहौल भी रहे और पूरे हिंदुस्तान में पूरा अमन का माहौल रहे। इसके लिए दुआ भी करें, इंशाल्लाह। जी जी, रिजवान भाई सलाम कर रहे हैं आपको, रिजवान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपसे मासूम साहब मिठाई तलब कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह मिठाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुलाकात होगी, मिठाई मिल जाएगी इंशाल्लाह। मिठाई इंशाल्लाह आप तशरीफ लाए मदरसे में ताकि आपका दीदार भी हो जाए और मिठाई भी हो जाए और आप इदारे के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी कर दें। और फरमाया क्या कि आलिम वलमा हुफ़ाज़ मदरसे में आते हैं तो बरकत का जरिया बनता है। जी, कारी नियाज़ साहब कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। और ये मसाइल कुर्बानी पर कुछ बात कह देने की मतलब कह रहे हैं कि कुछ बात कर लीजिए मसाइल कुर्बानी पर, ताकि कुछ पैगाम भी पहुंच जाए इस एतबार से। और सही बात है कि लगे हाथों कुछ बातें, वो चंद बातें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुर्बानी के सिलसिले में जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्या कहते हैं, मैं ये खुशी जाहिर करता हूँ कि मतलब 2 मरतबा हम सब के बहुत ही मुखलिस, बहुत ही दिलनवाज दोस्त मेरे बड़े भाई जनाब कारी नियाज़ साहब 2 मरतबा आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो शाहिद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 500 बच्चे बच्चियां दोनों मिला के अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे में है। जिसकी तशरीह, जिस पैगाम को बारहा अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा देखिए हक शनास है। जब हक को देखते हैं तो हक बोलने से गुरेज नहीं करते हैं। अल्लाह सदा सलामत रखे और लंबी उम्र की दुआ करते हैं। आमीन आमीन जी। तो कहना ये था कि अभी बकरीद का मौका है और इस वक्त लोग जानवर खरीद रहे हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि हर एक आदमी बशासत के साथ फरवा, मोटा इस तरीके का जानवर खरीदे और पहले ही खरीदे और उससे मोहब्बत भी करे ताकि कुर्बानी देने के वक्त में एहसास भी हो और कोई ऐबदार ना हो। बहुत सारे आदमी माल वगैरह ख़रीद लेते हैं, जानवर वगैरह ख़रीद लेते हैं मगर उसमें जानवर का ऐब वगैरह नहीं देखते हैं, जैसा होता है वैसा कर लेते हैं और कम कीमत समझते हुए भी ख़रीद लेते हैं। एक मसला बहुत सारे लोग अभी पूछ रहे थे कि मुफ्ती साहब दांत नहीं उठा और सींग नहीं
उठा तो क्या उसमें कुर्बानी होगा कि नहीं होगा। मसला ये है कि बड़े जानवर के लिए 2 साल का होना ज़रूरी है। अब उसके दांत निकले हो या ना निकले हो, या सींग निकले हो या ना निकले हो, मगर 2 साल का होना बेहद ज़रूरी है। आपका अगर जानवर 2 साल का है, अगर आपने घर में पाला है, पोसा है, और आपका जानवर 2 साल का है, चाहे वो सींग निकले या ना निकले, दांत निकले या ना निकले, फिर भी कुर्बानी हो जाएगा, है ना। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि कुर्बानी के मौके में अक्सर व बेशतर नए आदमी ही ज़बह करते हैं और उसके खाल वगैरह निकालते हैं, और उसमें एहतियात करेंगे। आप लोग तो कुर्बानी कर देते हैं और खाल निकाल लेते हैं, मगर उसमें बहुत सारे लोग काट वगैरह कट भी कर देता है, चमड़े वगैरह काट देता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जब कोई कीमत नहीं होती है, अगर आपने मदरसे वाले को दिया या कोई किसी को भी दिया और आपने उसके पैसे भी ले लिया, और उस बेचारे का अगर ज़र्रा बराबर कीमत नहीं लगेगी, 50 रुपया 100 रुपया लगेगा, और आपने 400 रुपया ले लिया, 300 रुपया ले लिया, तो बताइए कि मदरसे वाले को कितना बड़ा नुकसान हुआ। बेशक फायदे के बजाय नुकसान हो गया, और दीन के फायदे के बजाय दीन का आपने नुकसान करना हो गया। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि आप एहतियात करें। और मदरसा वाला तो बस ये है कि चेहरा दे करके पैसा दे दिया और वो चमड़ा उठा करके ले चले जाता है। छठाई तो चमड़िया की यहाँ होती है, जी जी जी, उससे बहुत बड़ा दीन का नुकसान होगा, बहुत बड़ा। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करें। और जब कुर्बानी देंगे तो फिर ये रगों का काटना बहुत ज़रूरी है, और शहरक का काटना भी इंतहा ज़रूरी। इसलिए इन रगों का ख्याल करके आप कुर्बानी का जानवर ज़बह करेंगे, और फिर जो फजला होगा, हड्डियाँ या फिर बहुत सारे चमड़े वगैरह या गोश्त वगैरह, लोथड़ा वगैरह काट करके लोग इधर उधर बिखेर देते फेंक देते हैं। आप इससे एहतियात करें, और एहतमाम भी ये करें कि जो गड्ढा आपने खून जिसमें गिरता है, और उसी गड्ढे के अंदर इन फजला को आप डाल करके आप उसको दफन कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि गैर कौम या हमारे पड़ोस के लोग बदबुओं से, या फिर जो गैर कौम है और इन चीज़ों की वजह से उनको नफरत पैदा ना हो। और दुआ करें कि पूरे मुल्क के अंदर अमन नसीब हो, और पूरे इलाके के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोग खुश खर्रम के साथ ये ईद उल अज़हा की नमाज भी पढ़े, कुर्बानी करे, और खुश खर्रम के साथ अपने साथियों के साथ और अपने दोस्त अहबाब के साथ तोहफा तहफ़ को दे करके लिहाजा खुशियों का इजहार करें। मुफ्ती साहब एक सवाल अभी चलते चलते एक बच्चे ने किया मुझसे जी। तो मुफ्ती साहब मैं ये है जवान है तो वो शादीशुदा है, तो उन्होंने सवाल किया कि क्या मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, बाल काट नहीं सकता, नाखून काट नहीं सकता हूँ, लेकिन बाल में डाई करा सकते हैं? बाल में डाई तो कराने के लिए शरीयत में रोक दिया गया है कि आप डाई नहीं करा सकते हैं। हाँ, अगर कोई मेहंदी लगाता है तो मेहंदी लगाने की इजाज़त है, और ऐसे भी खिजाब लगाना शरीयत में गलत है, और ये धोखाधड़ी है, और धोखाधड़ी से शरीयत ने रोका है, और ये सबसे बड़ा गुनाह है कि इंसान को धोखा हो जाए। डाई भी नहीं करा सकते। अच्छा मुफ्ती साहब, एक माल किसी का, जैसे बात का मिसाल है, अभी एक माल खो करके चला गया है पार काकन में, मौलाना अब्दुल हक अजीमी साहब के यहाँ पहुँचा हुआ, 2 दिन से वहीं पर रखा हुआ है। अच्छा। अब वो माल, जैसे बात का मिसाल है, कारी मौलाना अब्दुल हक साहब रखे हुए हैं, वो कुर्बानी के लिए ख़रीदा है, और वो माल मुस्तकिल रखा हुआ। अगर कुर्बानी तक कोई पाने के लिए नहीं गया, ना खोजने के लिए गया, क्या उस माल की कुर्बानी मौलाना अब्दुल हक साहब इस नाम से कर सकते हैं कि अल्लाह जिस शख्स ने लिया था कुर्बानी के लिए लिया था, लेकिन उसकी कुर्बानी की नीयत होगी तो मैं उसके ज़रिए, उसकी तरफ से मैं उसकी कुर्बानी कर देता हूँ, क्या कुर्बानी हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी जी। उसको उस जानवर को रखना होगा और इसका ऐलान करना होगा, और शरीयत में ये है कि कई महीना या कई साल रखने होते हैं। इसलिए नुक्ता की जो बात होती है कि अगर कोई चीज़ गिरी फिरी मिल जाए या कोई भी चीज़ मिल जाए तो उसको ऐलान करना होता है, और फिर उसको कई महीने तक उसको अपने पास महफूज रखनी पड़ती है। और अगर आपने उसको किसी को सदका दे दिया या हिबा कर दिया या कुछ कर दिया, और फिर बाद में अगर उसके बारे में जानकारी हो कि नहीं ये मेरा माल था और इस तरह था, तो फिर आपको उसको वापस देना पड़ेगा, चाहे खरीद को या किस तरह। और आपका जो मामला है कि हम उसके नाम पे कुर्बानी कर देंगे, ये दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है।
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ مولانا قاری نیاز صاحب کی فرمائش رہی، اور حقیقت بات ہے کہ لگے ہاتھوں انہوں نے ایک سوال بھی کر دیا کہ مفتی صاحب کے ذریعے سے اس متبرک پاکیزہ مطلب مہینے جو کیا کہتے ہیں قربانی کا مہینہ ہے، اور اس قربانی کے موقع سے کچھ مسائل پر روشنی ڈال دیں۔ اور حقیقت بات ہے بہت بہترین مسائل پر آپ نے اپنا گفتگو کیا، کیونکہ آج کل لوگ سینگ اور دانت میں زیادہ پھنستے ہیں۔ سینگ اور دانت کا زیادہ اختلاف ہوتا ہے، کٹا پٹا تو الگ بات ہے، وہ کوئی بھی بتا دیتے ہیں، عام طور پر وہ سنی سنائی بات رہتی ہے، لیکن آدمی پھنستے آخر میں یہیں پر آ کر کے دانت نہیں ہے، سینگ نہیں ہے، اس میں تذبذب میں رہتے ہیں۔ بہت بہترین پیغام دیا الحمدللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ اور اچھی ہو جی، بہت بہت شکریہ معصوم بھائی۔ اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ حضرات بالکل، اور ایک آخر میں یہی کہوں گا کہ جو قربانی کے مال ہے، قربانی کرنے کے وقت ہے، آپ حضرات اس مال کو قربانی کرتے وقت کسی بچے کیمرہ مین کو کیمرے کے ساتھ فوٹو لینے سے بالکل ہی منع کریں گے، کیونکہ قربانی کے مال کو فوٹو نہیں کرنا ہے، ویڈیو نہیں بنانا ہے، نہ اس کو شیئر کرنا ہے۔ گوشت وغیرہ بالکل محدود طریقے سے ڈھک کر چھپا کر لے کے جانا ہے، تاکہ کسی غیر کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور ہمارا مذہب یہ پرامن مذہب ہے، اور یہ سب سے بہترین مذہب ہے، اس میں کوئی نہ خلفشار ہے نہ کوئی چیز ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں پر خیال کرتے ہوئے آپ حضرات انشاءاللہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو روکیں گے، یا ایسے پہل نہ کریں جن سے لوگوں کو گرا گزرے۔ بہت بہت شکریہ تمامی حضرات کا، بہت سارے لوگ جڑے ہیں اور بغیر بتائے ہوئے الحمدللہ جی ارے مستقیم بھائی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جی، کمنٹ پر بھی دھیان دے رہے ہیں آپ کا، الحمدللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کی عمر میں ترقی عطا فرمائے۔ ندیم محمود آبادی صاحب، سرفراز بھائی، اس طرف سے ہمارے بہت ہی سب سے زیادہ ایکٹیو احباب جڑے ہوئے ہیں، اور ابو البشر صاحب اس وقت سعودی عرب سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تمام تر لوگ الحمدللہ، اور ظہور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہترین پیغام دیا آپ نے، اور بہت بہترین مشورہ بھی دیا آپ نے۔ ابو بکر صاحب الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مستقیم صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، نیاز احمد صاحب کہہ کہ بہت بہترین مسائل، دانت اور سینگ نے ہم سب کو پریشان کیا ہوا ہے، کہ حقیقت بات ہے کہ یہ مسئلے پہ زیادہ لوگ پھنستے ہیں اور یہی چیز سوچتے ہیں۔ یہ محمد مسعود، یہ میرا عزیز، میرا شاگرد ہے۔ جی ابو رافع بھائی بہت اچھے ہیں الحمدللہ، بہت اچھے ہیں، دعائیں آپ کی۔ یہ صفوان بھائی صدیقی، یہ بھی الحمدللہ۔ سبیلی نعمانی صاحب، یہ بہت اچھے مہرا کے ہیں۔ جی ہاں، یہ آپ کے کیونکہ اس بیلٹے کے تو کشن گنج تو آپ چلبلے معصوم ہیں، آپ کو تو گود میں رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تمام احباب کو دلی خواہش کے ساتھ اور دلی تمناؤں کے ساتھ سلام ہے، شکریہ بھی ہے۔ اور حقیقت بات ہے، میں دل سے بولتا ہوں، مفتی صاحب کو کشن گنج والوں نے گود میں رکھا ہے۔ دیکھیے، جب بات چھپ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تب جا کر کے اس شخص کی انٹری ہوتی ہے جو ہم پر حکومت کرنے والے ہیں، جیسے مفتی نظر الحق ہیں مٹکاری، یہ اس وقت آئے گے جب بات ختم ہو جائے گی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب آئیں لائف میں، کیا میں جوڑ سکتا ہوں اس کو؟ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اپنی حاضری کا موقع عنایت فرمائیں۔ ہاں، یہ دیکھیے، بیکل شیرو حسین آبادی، یو پی، مظفر نگر سے، یہ ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قاری نیاز صاحب کو ہی لیا جائے۔ قاری نیاز صاحب جڑنے کی کوشش کریں گے آپ، تاکہ آپ سے ہماری بات چیت ہو جائے، اور تھوڑے سے یہ مغموم دل کو تسکین مل جائے، اور پژمردہ دل کو تازگی مل جائے، اور آپ کی شخصیت سے روبرو، مسافہ تو نہیں لیکن گفتار تو مل جائے ماشاءاللہ۔ آصف ضیاء صاحب
جی وعلیکم السلام. لیے سبیلی نعمانی مہرا سلام کر رہی ہے آپ کو مقبول. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ بھائی. آپ لوگ سلام کریں، انشاءاللہ میں ٹرانسفر کروں گا کیونکہ وہ شخصیت آپ کے سامنے ہی ہے. دادا جی کیسے ہیں حضرت؟ دادا جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. یہ مستقیم لگتا ہے یہاں پڑھا ہے کیا؟ یہ مشتاق الحق صاحب. جی وعلیکم السلام علاء الدین بھائی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اور اس وقت دیکھیے کتنی زبردست کی بارش ہو رہی ہے. رم جم رحمت کی برسات ہوتی ہے. اسی کے موقع میں ایک شعر ہو جائے، آپ کی ایک نعت ہو جائے بھائی. ہو جائے بھائی، اسی میں سارے لوگ سن لیں انشاءاللہ. ہاں سنا جائے. لیجیے کر ہو بنا سے ایل جی آئی کر ہو بنا سے. اچھا گرہ بنا سے ہیں. مستقیم ایم فدا تبریز صاحب کے صاحبزادہ محترم ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں مفتی صاحب پہچان گئے آپ کو. محمد علاء الدین صاحب بہت بہت شکریہ. جی ہو جائے. جی ہو جائے. درد سارے عالم کا ماشاء اللہ. بہت واہ. درد سارے عالم کا کھینچنا نہیں بھولے. درد سارے عالم کا ارے کھینچنا نہیں بھولے. درد سارے عالم کا ارے کھینچنا نہیں بھولے. ارے درد ہم غریبوں کا ارے بانٹنا نہیں بھولے. ارے درد ہم غریبوں کا ارے کھینچنا نہیں بھولے. ظہور جمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی میں فرمائش کرنے والا تھا. کیا بات ہے. یہ دل کی محبت کی بات ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. پتہ یہ چلا کہ آپ کی سوچ ہماری سوچ کچھ ملتی جلتی ہے. جی جی ہاں. اور یہ سفیان مولانا سفیان صاحب المظاہری بہت اچھے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے. دیکھیے گا خود سے سنگ اسود کو مصطفیٰ نے چوما تھا. خود سے سنگ اسود کو ارے مصطفیٰ نے چوما تھا. ارے مصطفیٰ نے چوما تھا. ارے اس لیے ہم بھی تو ارے چومنا نہیں بھولے. درد سارے عالم کا ارے کھینچنا نہیں بھولے. درد ہم غریبوں کا ارے بانٹنا نہیں بھولے. دیکھیے گا مفتی صاحب شیر پہ کیا نقش کھینچا ہے. اور اس گھڑی کو دیکھیے گا، یہ بقرعید کا موسم ہے اور حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت اپنے لاڈلے کو کہاں چھوڑی تھی. دیکھیے گا جستجوئے زمزم میں ہاجرہ بھی دوڑی تھی. جستجوئے زمزم میں
हाजिरा भी दौड़ी थी जुस्तजू समसम में अरे हाजिरा भी दौड़ी थी अरे हाजिरा भी दौड़ी थी अरे हम सफा से मरवा तक अरे दौड़ना नहीं भूले हम सफा से मरवा तक अरे दौड़ना नहीं भूले हम सफा से मरवा तक। बहुत पुरानी नात है जिसको मैं पढ़ा करता हूँ और ख्वाहिश दीदार उस मदीने की होती है और हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है कि हमको उस दयारे मुकद्दस की जियारत हो जाए और मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ। उसको बहुत पुरानी नात है। है मुद्दत से यही हसरत शाहे आलम ये सीने में बहुत है मुद्दत से यही हसरत शाहे आलम ये सीने में हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में हमारी मौत भी आए तो आका बस मदीने में। अच्छा अरे ये मुफ्ती साहब जब कहीं पर रहते हैं वाकतन मैं कह रहा हूँ जलसे की बात कर रहा हूँ जिस जलसे में माइक पकड़ लिए शायर के सामने वो शायर कामयाब हो जाता है। देखेगा जी मैं हाजियों के ताल्लुक से एक बात पहुंचाना चाहता हूं, एक पैगाम देना चाहता हूं शेर के साथ, इसलिए कि मौलाना फैयाज साहब हैं और इन्होंने जो नात और जो इस कुर्बानी के मौके में और फिर हजरत हाजरा के ताल्लुक से जो पैगाम दिए हैं, मैं ये समझता हूं कि मैं हाजियों के ताल्लुक से एक शेर गुनगुना दूं और तरन्नुम आवाज में जो भी फटा पुराना बास के तरह जबरदस्त इंशाल्लाह। जबरदस्त संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, संभल कर पाँव रखना हाजियो, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे और बेहतरीन पढ़ रहे थे मुफ्ती साहब। देखिए मुफ्ती साहब के अंदर एक जज्बा है, आवाज कैसी भी हो, लेकिन जब जलसे जुलूस में तकरीर भी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाज से कुछ पैगाम देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कटी हुई जो मैं दरमियान में छोड़ दिया जी, मैं तो कूद गया था ऐसे, मैं ऐसे ही कूद गया। ये मौलाना मुफ्ती शोहरत नेपाली साहब, अल्लाह, और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं। नाथ गायब का है, नाथ गायब का। चलिए बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, बुलाते हैं तो जाते हैं, अरे बुलाएंगे तो जाएंगे, बुलाते हैं तो जाते हैं, अरे बुलाएंगे तो जाएंगे,
ارے نبی کے بن بلائے کو جاتا ہے مدینے میں، نبی کے بن بلائے کو جاتا ہے مدینے میں۔ مفتی صاحب آخری خواہش میری بھی ہے کہ اللہ میری موت آئے تو مدینے میں آئے۔ آمین ثم آمین، ہماری بھی خواہش ہے اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ سب کی موت وہیں پہ۔ چلو دی بانو طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائیں، چلو دیوان طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائیں، چلو چلو دیوانو طیبہ کی گلی میں جا کے مر جائیں، ارے مزہ کیا خاک آئے گا یہاں گھٹ گھٹ کے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے گا یہاں گھٹ گھٹ کے جینے میں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ حضرت مولانا فیاض راہی صاحب دارالعلوم صدیق نگر ڈینگا چوک جامعۃ الصادقہ للبنات کے یہ ناظم تعلیمات دارالعلوم صدیق نگر کے ناظم تعلیمات مولانا فیاض صاحب زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ جی فہیم دھنبادی صاحب جھارکھنڈ کا ابھرتا ہوا اور بہترین شاعر جناب فہیم دھنبادی، اور اللہ اکبر، مستقیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت دعائیں دی آپ حضرات نے۔ اے میرے خدا سن لے فریاد یہ شہرت کی، دربار محمد میں تو مجھ کو بھی بلاوا لینا۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت۔ اور تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں کہ کتنا شکریہ ادا کروں بہت کم ہے، اور یہ اس لیے کہ بغیر کسی انتظام، بغیر کسی پوسٹ، بغیر کسی بتائے ہوئے اتنے احباب، اتنے دوست کا جڑنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی لائیو اگر چلاتا ہے لوگ تو سب سے پہلے پوسٹ کرتا ہے کہ آج میں اتنے ٹائم میں لائیو آؤں گا، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، یہ ہمارے تمام دوستوں کی محبتیں ہیں کہ ناچیز کی اس لائیو پر شرکت کیا، اور توفیق صاحب جی انشاءاللہ فہیم بھائی پڑھوں گا۔ اب آذان ہو رہی ہے عشاء کی، انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر سوچیں گے ہم۔ جیو بھائی 100 سال، جزاک اللہ، آمین 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 آمین، بہت بہت شکریہ۔ 4 ویلر کی خوشی میں محفل سجایا گیا۔ ہاں 4 پلر ہے، دیکھیے 2 پلر ادھر ہے، یہ پیارا پلر ہے، یہ دونوں مسندہ پلر۔ ہاں 2 بچے ہیں، 2 اساتذہ ہیں، ہم لوگ جوڑ کر کے رکھے ہیں، ایک بچے ایک اساتذہ کے لیے۔ ہاں اور الحمدللہ یہ بچہ دونوں مدرسے کا ہے، حفظ کا ہے، اور الحمدللہ یہ پورا مکمل بقرعید میں اپنی چھٹی کو مدرسے کے نام قربان کر دیا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو عالم دین، حافظ قرآن اور بہترین علامہ امام غزالی صاحب جی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مٹھائی، ارے مٹھائی کیا بات کرتے ہیں، مٹھائی تو حضرت یہ دسترخوان بہت وسیع ہے، اللہ کا کرم ہے، مفتی صاحب کی دسترخوان بہت وسیع ہے، اور آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی کہیں آنا ہو، میرے شعراء حضرات سے میرا ایک پیغام، شعراء حضرات ہندوستان یہ ارریہ ضلع کے کسی بھی خطے میں آ جائیں، آپ کو یہاں پر دارالعلوم صدیق نگر میں آنا ہے، یہ مہمان خانہ آپ لوگوں کے لیے بالکل انتظار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ مہمان خانہ آپ سبوں کے لیے بالکل تیار ہے، یہ یاد رکھ
رکھیے گا مہمان خانہ کمرہ نمبر 2، مہمان خانہ کمرہ نمبر 2۔ اور گزشتہ ہوئے جلسے میں جو مہمان آئے تھے، یہ مہمان مولانا احمد اللہ صاحب اور مولانا ممتاز صاحب ٹھیکڑی والی، اتر دیناجپور۔ ہاں بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے بارش بہت ہو رہی ہے جم کر کے، انشاءاللہ رہی زندگی تو پھر بات ہوگی۔ اور جی جی الحمدللہ اسجد بھائی، دعا ہے آپ کی، بخیر ہیں، آپ کی دعا ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ لوگوں سے، اور اسی طرح بنے رہیے گا، اور کبھی کبھی انشاءاللہ آپ حضرات بھی جڑیں، سلام دعا، بس یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ تمام دوست بیدار رہیں اور سلام دعا ہو جائے، دلی جو محبت ہے محبت کا اظہار ہو جائے، سلام دعا سے اور ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ دوستوں سے بات کرنا، ان سے ہم کلام ہونا، یہ میری عادت ہے، اور میں چاہتا ہوں میں لوگوں کے درمیان رہنا میں پسند کرتا ہوں۔ اور اللہ سدا سلامت رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے۔ نہیں بھائی، میں بھاگنے والوں میں سے تھوڑی ہوں، میں ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہوں، انشاءاللہ۔ آپ تو جانتے ہیں، جان کر کے کاہے سے بات کر رہے ہیں آپ آئیے انشاءاللہ۔ اسجد بھائی، میں تھوڑا تذبذب میں ہوں، اور آپ کا چہرہ تھوڑا سا دیکھنے میں مل رہا ہے، تھوڑا سا آپ اپنا انٹروڈیوس کرا دیجئے، تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے دوستو، مفتی تصور صاحب ٹیرہ گاج، پیغام البیلا، یہ بہت اچھے ہیں میرے دوست۔ شمس الزما صاحب، ماشاءاللہ شمس الزما صاحب، آپ ٹیڑھ ہو جائیے تھوڑا سا، آپ کی چلبلی چہرہ دیکھنا ضروری ہے، اور آپ وہ ٹیڑھ ہو جائیے تھوڑا سا، اور آپ لے لیجیے لائن، آپ آ جائیں، جڑ جائیں۔ شمس الزما صاحب جڑ جائیں، بڑے بہت ڈینجر کھلاڑی، میں نے کس کو نہیں شاگرد بنایا سوشل میڈیا میں۔ جڑ جائیے جڑ جائیے، آپ کو ریکویسٹ بھیجا ہوں شمس الزما صاحب۔ او جی 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 جی، راہ دین میڈیا۔ اور اسجد بھائی کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے دنوں کے بعد بھائی، بڑے دنوں کے بعد، اور چہرہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ڈاؤن ہیں، کیسے پہچانے بھائی؟ جی جی جی، ظہور جمال صاحب مکمل دعاؤں میں یا رکھتے ہیں بھائی۔ انشاءاللہ 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 میرے بھائی، انشاءاللہ ضرور۔ اللہ، آپ آئے انشاءاللہ، کبھی آئیے، ضرور ملاقات ہوگی۔ شمس الزما صاحب، آپ کو ریکویسٹ بھیج رہا ہوں، آپ کو ریکویسٹ بھیج رہا ہوں، آپ براہ کرم جڑ جائیں، جڑ جائیے، آپ جڑ جائیے، جڑ جائیے، جڑ جائیے، جڑ جائیے، جڑ جائیے، آپ کو ریکویسٹ بھیجا، آپ قبول کیجیے۔ ذکی انور صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آمین 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 آمین۔ ہاں ٹھیک سے مفتی تصور صاحب، اور بتائیں آپ کا بنات کیسا چل رہا ہے حضرت؟ آپ دعوت نہیں دیے ہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ بلائیے گا تب نہ پہنچیں گے، 20 روپے کا ہمیں دے دوں، انتظار میں بیٹھے کہ کب بلائیں گے کب جائیں گے۔ یہ ٹائم چمال بنی ایسا دیا کہ آپ ہو جاتا ہے نا۔ ارے بھائی، جو ریکویسٹ کیا اس کو قبول کر لیے، ایکسپٹ کر لیجئے۔ شمس الزمان صاحب، جو ریکویسٹ کیا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیجئے، وہاں پر فائل کھول کے اوپر میں۔ چلیے انشاءاللہ عشاء کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔